مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج اس مسجد کے اندر قرآن پاک کا اختتام ہوا، تراویح کے اندر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کہ تراویح کے اندر ایک قرآن پاک پورا کرنا جو محبوب کی ایک سنت ہے، اس سنت کی تکمیل ہوئی۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ پیارے اللہ ہماری زندگی میں بار بار رمضان مبارک کے مہینے عطا فرمائے اور بار بار ہمیں قرآن پاک کی تکمیل کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز جہاں اس بات کی خوشی ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل کی سنت پر عمل ہوا، وہاں اسی بات کا غم بھی ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال پھر قرآن پاک سننا نصیب ہو یا نہ ہو۔ نہ جانے کتنے سارے لوگ پچھلے سال حیات تھے، اس سال نہیں ہیں، اللہ کی رحمت میں چلے گئے، اور اس سال کتنے ہیں جو اگلے سال نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار رمضان مبارک کے مہینے عطا فرما اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما۔ آج چونکہ دور دراز سے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، نوجوان بچے بھی کافی نظر آ رہے ہیں، تو دل سے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے، اس کے بعد دعا کرانی ہے۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں مگر وہ دل کام آئے گا جو ثمرہ وہ ہوگا، جو صاف ستھرا ہوگا۔ پھر ایک جگہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں کہ یہ گورے ہیں یا کالے، موٹے ہیں یا دبلے، چھوٹے ہیں یا بڑے، اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، ہاں البتہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تو تم نے دلوں میں کیا کچھ بسایا ہے۔ تو جو چیز اللہ کو دکھانے کی ہے اس کو تو ہم نے ویران کر رکھا ہے، اور جو جسم مخلوق کو دکھانے کا ہے اس کو خوب آباد کر رکھا ہے۔ ویسے بھی اس بھری دنیا کے اندر دنیا میں جتنے بازار ہیں وہ جسم کو راحت پہنچانے والے سامانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جو باہر آنے والا مجمع ہے اب ان کو برآمدے میں بٹھائیں، اندر کنجسٹڈ ہو جائیں گے تو ذرا تکلیف ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، بس اپنے اپنے مقام پہ رہیں، آنے والے برآمدوں میں پیسیج میں دائیں بائیں بیٹھ جائیں، اور اگر پیسیج میں بھی جگہ نہ رہے تو گارڈن میں بیٹھ جائیں، آواز آتی ہے، البتہ متوجہ رہیں سننے کی طرف، وہاں باتیں نہ کریں، دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ تو جسم کو راحت دینے والا سامان دنیا کے بازاروں میں بھرا پڑا ہے، ہر دکان اس سے اٹی پڑی ہے، کسی پہ لباس ملے گا، کسی پہ برتن ملیں گے، کسی پہ فرنیچر ملے گا، کسی پہ کاسمیٹکس ملیں گی، کسی پہ مٹھائی ملیں گی۔ جی، دنیا کو راحت پہنچانے والا سامان، جسم کو راحت پہنچانے والا سامان دنیا کے بازاروں میں بھرا پڑا ہے، لیکن دل کو راحت دینے والا سامان کسی ایک دکان میں بھی نہیں۔ اور جسم پر ہم جتنی محنت کر رہے ہیں، صابن سے رگڑ رگڑ کے مل مل کے دھو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور کاسمیٹکس کا استعمال کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں، جسم کو مینٹین کرنے کا کام جتنا کیا جا رہا ہے اس کا آدھے سے آدھا حصہ بھی ہم اتنا ٹائم اپنے دل پر نہیں دے رہے کہ یہ دل ہمارا سنور جائے، دل ہمارا خوبصورت بن جائے۔ افسوس کی بات ہے دوست۔ تو جس چیز کو مخلوق دیکھتی ہے اس کو تو خوب سنوار رہے ہیں، اور جس کو خالق یعنی رب دیکھتا ہے اس پر کچھ محنت نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنی طرف دیکھنے والے چہروں میں، اپنی طرف دیکھنے والے لوگوں میں سب سے حقیر و فقیر اللہ کو سمجھا؟ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو الہام کیا
اور کہا میرے بندے، جب تم انسان گناہ کرتے ہو تو ان کھڑکی اور دروازوں کو بند کر لیتے ہو جس سے تمہیں انسان دیکھتے ہیں، لیکن جس سے میں تمہیں دیکھتا ہوں، جس کھڑکی اور دروازے سے میں تمہیں دیکھتا ہوں، اس کو تم بند کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے حقیر اور ذلیل تم مجھے سمجھتے ہو؟ اس لیے دوستو، ڈرنے کی بات ہے۔ ایک گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا انسان، چھوٹا سا بچہ ہوگا، اس کو بھی دور کر دے گا، اس کو بھی پرے کر دے گا جی۔ تو چھوٹے سے بچے کو، غیر شعوری بچے کو دیکھنے سے عورت بھی اور مرد بھی پرا کر دے گا، یہ نہ دیکھنے اس منظر کو۔ لیکن اس رب سے پردہ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا جی، جو سیل پیک جو ہے مکان کے اندر بھی جھانکنے پر اور دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، باغوں کا مالک تھا، اس نے وہاں آدمی اور عورتیں رکھ رکھی تھی کام کرنے والی۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے باغ کی سیر کو گیا۔ جب وہ باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جو میرا مالی ہے، یہاں اسسٹنٹ ہے مالی، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کی نظر خراب ہو گئی۔ تو اس نے اس کے شوہر کو بلایا، کہا ان بچوں کو لے کر جاؤ اور بازار میں کوئی چیز دلا کر لاؤ، اور اس طرح سے اس نے تنہائی پیدا کر لی۔ بیوی کو احساس ہو گیا کہ آج جو ہمارے باس ہیں، لگتا یہ ہے کہ ان کی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اور جو عورتیں پاکیزہ اور عفیف ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتی ہیں۔ جب ان کی عزت پر آ بنتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ وہ گھبرا گئی کہ پیارے اللہ، آج میری عزت پر آ بنائی ہے، اللہ آپ میری حفاظت فرمائیں۔ اللہ کی شان، جب وہ اپنے بچوں کو لے کر دور چلا گیا تو اس مالک نے اس بیوی کو آواز دی اور کہا ادھر آؤ، یہ دروازے اور کھڑکی بند کرو۔ وہ سمجھ گئی، جو اس کو شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے کھڑکی اور دروازے بند کرنے شروع کیے، اور یہ سراپا انتظار بن کے روم میں انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہ آئی تو اس نے کہا کیا بات ہے، دروازے کھڑکی ابھی تک بند نہیں ہوئے؟ کہ سر، دروازے اور کھڑکی تمام کے تمام بند ہو گئے ہیں، لیکن ایک کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی۔ تو یہ بھاری بھرکم ہو کے نکلا کہ کون سی کھڑکی تجھ سے بند نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا انسان جس کھڑکی اور دروازے سے دیکھتے ہیں وہ تو میں نے سب بند کر دیے، لیکن جس کھڑکی سے رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے وہ کھڑکی مجھ سے بند نہیں ہو رہی۔ بس وہ کانپ گیا سن کر، اور فوراً قدموں میں گر گیا اور کہا اللہ کے لیے اس بات کا کسی سے تذکرہ مت کرنا، اور مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اس نے دیکھا ایک عورت ذات کے اندر، جبکہ وہ مجبور ہے، غریب ہے، لاچار ہے، جب خوف خدا اتنا بڑا ہے، جبکہ اللہ پاک نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، تو میں کیوں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈروں؟ میرے بھائیوں، یہ سب کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب دل کے اندر خوف خدا ہو، جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ اس ڈر کو تو ہم پیدا کرتے نہیں، مخلوق کا ڈر ہمارے دل میں، حکومتوں کا ڈر ہمارے دلوں میں جی، پولیس کا ڈر ہمارے دل میں، ایجنسیوں کا ڈر ہمارے دل میں، اور ڈر نہیں ہے تو جس کا ہونا چاہیے اس کا نہیں ہے، اور وہ ہے رب کا ڈر۔ جب رب کا ڈر پیدا ہو جائے پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جب ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، یہی تو ساری چیزوں کا، سارے گناہوں سے بچنے کا اصل ذریعہ ہے۔ تو ہم اپنے دل پہ محنت کریں، اس دل کو بنائیں۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، اللہ کے بندوں نے اور بندیوں نے، جس نے اپنے دل پر محنت کی، اس کے دن تو تھے ہی دن، رات بھی ان کے اجلے اجلے ہو گئے، ان کی رات بھی اجلی اجلی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل روشن تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ ہے، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تشریف لے جا رہے تھے جنگل میں، گزر رہے تھے، کسی بستی میں جا رہے تھے، راستے میں جنگل آیا تو دیکھا کہ ایک بچہ بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت نے اس سے کہا کہ اس کو ذرا چیک کیا کہ دیکھیں یہ چرواہا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے۔ تو اس بچے سے کہا بیٹا ہمیں کسی بکری کا دودھ پلاؤ نا، ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں۔ اس نے کہا جی میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میں بکریوں کی نگرانی کرتا ہوں، چراتا ہوں، شام کو ان کو
ان کے باڑے میں جا کے باندھ دیتا ہوں، ان کا مالک تو بستی میں رہتا ہے، اور جو ان کا مالک ہے ان کے دودھ پہ بھی اسی کا اختیار ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ انہوں نے سوچا کہ ذرا پھر ہم اس کو گھما پھرا کے اس سے کسی طرح سے اس کی دل کی بات نکالتے ہیں۔ کہ سنو ایک بات، ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، آپ ہمیں ایک بکری کو بھیج دو، تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہمیں بکری مل جائے گی، ہم بکری کا دودھ پئیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ چلتی رہے گی، چرتی رہے گی، ہم بھی راستے بھر دودھ پیتے رہیں گے، فائنل منزل پر جا کر ہم بھی اس کو بھیج دیں گے، ہمارے پیسے واپس ہمیں مل جائیں گے۔ اور کہا پھر مالک کو کیا جواب دوں؟ کہ مالک کو کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، آئے دن جنگل میں تو بھیڑیا بکری پہ حملہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس نے ذرا مسکرا کر کہا ان کان ھذا الامر فأین اللہ، اگر میں اس طرح سے اپنے مالک کو بیوقوف بنا دوں تو اللہ کہاں گیا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو بڑی تسلی ہوئی، اس کو شاباشی دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک چرواہے کا بھی یہ ایمان ہے، اور ایک چرواہے کا بھی دل ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے۔ تو دوستو، ہم اپنی دعاؤں میں اس چیز کو بھی اللہ سے مانگیں کہ پیارے اللہ ہمیں خوف خدا عطا فرما، ہمیں شوق خدا عطا فرما، کہ اللہ مخلوق کا ڈر ہمارے دل سے نکالیے اور اپنا ڈر ہمارے اندر پیدا فرمائیے۔ جب ہم آپ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے پھر ہمیں کسی مخلوق کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں۔ یہ جو اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے نا، یہ صرف اہل ایمان کے پاس ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے واپس لوٹ کر جانے کا احساس ہے نا، یہ اہل ایمان کے پاس ہے۔ دنیا کی دوسری قومیں وہ بعد الموت کا عقیدہ نہیں رکھتے، وہ سوچتے ہیں دا اینڈ، مر گیا ختم، بلکہ ان کے آواگمن اور سسٹم چینجنگ کا ان کا عقیدہ ہے کہ اگر اچھے کرم کیے ہوں گے تو اچھے کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، برے کیے ہوں گے تو سانپ بچھو کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا ان کے ہاں۔ اب بتائیے جی، آپ کی گاڑی کا انجن بیٹھ گیا، گاڑی کا انجن فیل ہو گیا تو کیا گھڑی کی مشین اس میں فٹ ہو جائے گی؟ آپ کی روح کسی جانور کی روح میں فٹ ہو جائے گی؟ یہ ان کے عقیدے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے، ہم پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھے، پھر اللہ پاک نے ہمیں وجود بخشا، پھر اللہ پاک ہمیں موت دیں گے، اور پھر اللہ پاک ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے اور جہنمی کو جہنم میں، اور ہمیشہ ہمیں اس کے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ جو آخرت میں اٹھنے کا عقیدہ ہے، اس عقیدے نے تو ہمارے بہت سے کام بنا رکھے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب دینے اور اللہ کے دیکھنے کا عقیدہ ہے، اسی وجہ سے تو ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان، ایک مومن شراب سے اس لیے بچتا ہے جی، تنہائی میں اگر اس کا کوئی دوست دے کہ انگلش شراب ہے، فلاں شراب ہے، بڑی قیمتی ہے، پی لو، تو کہ نہیں، پینا تو دور کی بات ہے، میں تو اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کروں گا کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ کہا چاہے مخلوق دیکھنے والی نہ ہو لیکن میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے دیکھنے کا احساس ہے، یہ راتوں کی تنہائیوں میں بھی گناہ سے روک دیتا ہے، یہ جنگل کی تنہائیوں میں اور جنگل کے اندھیروں میں بھی گناہوں سے روک دیتا ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی حکومت کا نمائندہ، کوئی کارندہ، کوئی پولیس والا، کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارے کا کوئی شخص وہاں نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے اگرچہ مخلوق دو آنکھوں سے دیکھنے والی کوئی نہیں ہے، لیکن میرا رب کریم مجھے دیکھنے والا موجود ہے۔ تو یہ جو احساس ہے اللہ کے دیکھنے کا، یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اپنے اندر مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا احساس ڈیولپ ہوگا اور ہمارے اندر یہ احساس ہوگا اللہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر جج کا قلم غلط فیصلے نہیں لکھے گا، وکیل کا ترازو غلط فیصلے نہیں کرے گا، پھر دکانوں پہ رکھنے والا کانٹا اور دکانوں پہ رکھی جانے والی ترازو غلط نہیں تولے گی، پھر گواہی دینے والا جھوٹی گواہی نہیں دے گا، اس لیے کہ ان سب کے دل بیدار ہوں گے۔ کہا مخلوق اگرچہ کچھ نہیں دیکھ رہی لیکن خالق تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی عدالتیں جھوٹے مقدموں میں پیروی کر کے، جھوٹی گواہیوں پر بیان لے کر لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے ہیں، لیکن بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، دنیا والے پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، آخرت کی عدالت کا فیصلہ باقی رہتا ہے، وہاں انصاف ہوگا، وہاں انصاف ہوگا۔
یہ تو وکیل بھی بکتے ہیں، جج بھی بکتے ہیں، عدالتیں بک رہی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، سچ کہہ دو جرم ہے، جھوٹ کاغذ پہ لکھ دو قانون ہے، جھوٹ قانون قاعدے پہ اس پہ لکھ دو کاغذ پہ، وہ قانون بنے، اور سچ کہو تو نہیں، جرم کیا آپ نے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو دوستو اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ دل بیدار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس دل کے اندر ہونا چاہیے، مرنے کے بعد واپس دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و جہنم، اس پر یقین ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی اچھی رہے گی۔ ایک دوسری بات جو قرآن پاک کے اختتام پر اس دعائیہ مجلس سے پہلے یہ عاجز کہنا مناسب سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، آج کل دیکھا جا رہا ہے بچے بے باک ہوتے جا رہے ہیں، بچے اور بچیاں دونوں کے دونوں نافرمان ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کا کہا سنا ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہر وقت فون میں لگے ہوئے ہیں، فون کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ماں باپ اگر کہیں کہ فون رکھ دو، فلاں کام کر لو، تو ان کو زہر معلوم ہوتا ہے، یہ ہم ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب جی ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے، ایک بے جان فون کی اہمیت ہے، سافٹ ویئر کی اہمیت ہے، فلم کی اہمیت ہے، اور وہ ماں باپ جن کے پیروں کے نیچے جنت اور جو جنت کے دروازے ہیں بچے کے لیے ان کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ بہت بری بات ہے دوست۔ نوجوان بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے جھکے رہیں۔ ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں وہ ہستی ہے جو اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جسڑ سلطان نگر کے تھے، انہوں نے فرمایا جب میں عالم ہو کر فارغ ہو کر گجرات سے دورالے آیا تو ایک مرتبہ مجھے تشریف لائے وہ گھر پر، جب رخصت ہونے لگے تو کہا بیٹا قیامت کے دن اگر اللہ نے یہ پوچھا کیا لے کر آئے ہو تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا، اس لیے مجھے قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا لینا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بیٹا سنو، اگر علم میں برکت چاہیے تو اپنے استادوں کے دل کو خوش کر لینا، اور اگر رزق میں برکت چاہیے تو ماں باپ کے دل کو خوش کر لینا، اور اللہ کے قرب میں اور ولایت میں برکت چاہیے تو اپنے شیخ کے دل کو خوش کر لینا۔ پھر فرمایا ماں باپ سے متعلق اگر ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ان کا دل آپ سے خوش ہے، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو ساری دنیا کے علماء اور غوث قطب ابدال مل کے بھی آپ کے لیے بد دعا کریں، ان کی بد دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ماں باپ کی دعائیں تمہیں تیرا کر رکھیں گی۔ اور اگر ماں باپ کا دل دکھی ہے، ماں باپ ناراض ہیں، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل کر بھی آپ کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا سے کچھ بننے والا نہیں ہے، ماں باپ کی بد دعائیں تمہارا بیڑا غرق کر کے رہیں گی۔ اس لیے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنے، ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسی بہاریں لگاتے ہیں، زندگی میں پھر کیسا چمن کھلتا ہے۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے، بچوں کو جہاں سسر ملا خوشحال، مال پیسے والا، بچہ اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، ماں کو بھول جاتا ہے، بیوی کو سر پہ بٹھاتا ہے اور سسر کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے تو اللہ میاں مل گئے، مجھے تو اللہ میاں مل گئے، یہ تو میرے سارے کام بنا دیں گے، نوکری پہ مجھے یہ چڑھائیں گے، گھر میرا یہ بنائیں گے، سواری مجھے یہ دیں گے، حج عمرہ مجھے یہ کروائیں گے، جب میں بیمار ہوں گا سارا کام یہ کریں گے، میرے یہاں بچے پیدا ہوں گے تو یہ ساری ڈلیوری کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے اللہ میاں مل گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ساس سسر کو مالدار ان کی خوشحالی کو دیکھ کر یہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے، شرک میں، ماں باپ کو بھول رہا ہے، ساس سسر کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ماں باپ خوشحال، ساس سسر خوشحال ہوں گے اپنے گھر، ان کی دولت مبارک ہو، اللہ ان کی روزی میں بہت برکت دے، لیکن میرا اس میں کیا حصہ، میرا ان سے کیا مالی اعتبار سے کیا رشتہ؟ وہ مالدار ہوں گے اپنے گھر کے، ان کے پاس مال و دولت ہوگی ان کے حساب کی، میری مال و دولت تو وہ جو اللہ نے میری قسمت میں رکھی ہے، جو میں قوت بازو سے کماؤں گا، عرق جبین اور قد یمین سے کما کر، حلال روزی کما کر زکوٰۃ دوں گا، صدقہ دوں گا، حج کروں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا، یتیموں اور مسکینوں کی کفالت کروں گا، بیواؤں کے اوپر خرچ کروں گا، یہ میرا سرمایہ ہے، ان کی مالداری ان کی جگہ پر۔ بھائی اگر میرے آپ کے پڑوس میں
کوئی بہت بڑا بنگلے والا، کوئی بہت بڑا ملینر بنیر آدمی ہے اور اس کے گھر کے دروازے پر بینز اور مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہیں، تو میرے کس کام کی؟ ٹھیک ہے پڑوسی ہے، خوشحال ہے، اللہ اس کی خوشحالی میں برکت دے، میرے تو کسی کام کی نہیں ہے نا وہ۔ مجھے جب سفر کرنا ہوگا تو مجھے تو بائی فٹ طے کرنا ہوگا سفر، مجھے سفر کرنا ہوگا تو مجھے تو سائیکل چلا کے جانا ہوگا، اس کی گاڑی میرے کس کام کی؟ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر بھی اتراتے ہیں، اس پر بھی اتراتے ہیں۔ اس لیے دوستو، مخلوق کی طرف نظر مت کرو، خالق کی طرف نظر رکھو، اور ماں باپ کو ساس سسر کے ملنے پر دھکا مت دو، ماں باپ کو برا مت سمجھو، ماں باپ کو کمزور مت سمجھو۔ انہی نے تمہیں چلنا سکھایا، انہی نے تمہیں کھانا سکھایا، انہوں نے تمہیں سب سے پہلے کلمہ پڑھایا، انہی نے تمہیں سنتیں سکھائی، انہوں نے تمہیں راتوں کو سوکھے میں سلایا اور خود گیلے میں سوئے۔ ان کی قربانیاں، ان کا کبھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بچے نے اپنی بوڑھی ماں کو ٹوکرے میں بٹھا کر طواف کروایا، پیدل حج کیا، اور پھر ماں سے کہا امی میں نے کچھ حق ادا کر دیا آپ کا؟ کہا بیٹا جب تو دنیا میں پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا، مجھے جو اس وقت درد اٹھے تھے ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو کیا حق ادا کر سکتے؟ اس لیے دوستو، ماں باپ کے سامنے ہمیشہ جھکے جھکے رہیں۔ ماں باپ بہت بڑی ہستی۔ ہاں، ماں باپ کی محبت میں آ کے بیوی کو ٹھکرائے نہیں، بیوی کو پر حکومت نہ چلائے، اس کو پیروں کی جوتی نہ بنائے، اور اس کی محبت میں آ کے ماں باپ کو نظر انداز نہ کرے، دونوں میں بیلنس بنائے۔ بیوی بیوی ہے، بیوی ہے جی، دل کے قریب رکھیں، محبت کریں، پیار دیں، اور ماں باپ ماں باپ ہیں جی، ان کے وجود سے ہم دنیا میں آئے، انہوں نے اچھا برا سکھایا، انہوں نے صبح و شام ہمیں جی اللہ اللہ کرنا سکھایا، اللہ کا تعارف کرایا۔ ماں باپ ماں باپ ہیں، بیوی بیوی ہیں، دونوں کا اپنے ان کا دونوں کا احترام اور ادب جو اس کے مقام پر ہے، اس مقام پر پورا کیا جائے۔ ایک دوسرے کی محبت میں آ کر ایک دوسرے کو ہرگز پیروں سے نہ ٹھکرائے، پامال نہ کرے ان کے حقوق، اس کا خیال رکھیں۔ نیز جب بھی نوجوان بچے اپنے گھر سے نکلیں، ہمیشہ ماں باپ سے اجازت لیں، اور کہ امی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، دعا کرنا، السلام علیکم، جاؤ بیٹا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، باپ جاؤ بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب یہ بچہ ماں باپ کی دعائیں لے کر جب جاتا ہے تو پھر راستے میں یوں سمجھیے کہ انشورنس ہو گیا اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اب کوئی پریشانی آنے والی نہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور کہا حضرت مجھے سفر کرنا ہے اور راستہ معمول نہیں ہے، راستے میں پریشانیاں ہیں، کیا کروں؟ کہا والدہ حیات ہیں کہ جی والدہ کی دعا لے لو اور اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے، میں زبان سے کہوں تو بہتر ہے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، لیکن زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ کہ والدہ تو نہیں، وہ تو انتقال فرما گئی۔ کہ خالہ ہیں؟ کہ خالہ ہیں، کہ جاؤ ان سے معافی مانگ لو، ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کروا لو، ان سے معافی منگوا لو۔ خالہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گی تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صبح قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے کیسا راستہ کھولا۔ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے تو اس کی تو مغفرت ہو جاتی، لیکن میرے اور آپ کے لیے اور صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کتنی مشکلیں ہوتی۔ ہم اگر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے جیسا ان سے ہوا تھا کہ زبان سے کہنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اگر ہم سے ایسے سردرد ہو جاتا تو پھر ہمارے لیے کیا راستہ تھا؟ ہمارے زمانے میں تو نبی نہیں تھے ہم ان سے معافی منگواتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک آپشن دے دیا جی، کہا ماں ہے تو اس سے معافی منگوا لو، اور ماں نہیں ہے تو خالہ، وہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے، ماں کی بہن ہوتی ہے، اس سے معافی مانگ لو، دونوں کے درجات بہت بلند ہے اللہ کے ہاں، وہ معافی مانگ لیں گے تمہارے لیے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جس رب نے ہمارے لیے اتنا پیارا آپشن دے کر گئے، جس رب نے ہمارے لیے اتنا بہترین انتظام کیا، آج ہم اس نہ نبی کی مان رہے ہیں، نہ ماں کی مان رہے ہیں، نہ باپ کی مان رہے ہیں تو نفس و شیطان کی مان رہے ہیں جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو، ہم سے جتنے بھی والدین کے بارے میں کبھی کوتاہی ہوئی، اکثر نوجوان بچے ہر وقت بھیں بھیں کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، ہر وقت جو سینہ تان کراتے ہیں، ہر وقت جو ہے گھراتے ہیں، بہت بری بات ہے دوست۔ ماں باپ کے سامنے بس جہاں کہتے ہیں خاموش، سائلنٹ، چپ بالکل،
ہار مان لو. بہت سی ہار جیت ہوا کرتی. ماں باپ کے سامنے ہار جاؤ, یہ ہار نہیں ہے, جیت ہوا کرتی. میرے ایک دوست ہیں گجرات کے اندر حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک اپنے والدین نے کوئی بات کی, میں نے آج تک اپنی دانشت میں کوئی نافرمانی نہیں کی. مثال کے طور پر میں ایسے جا رہا ہوں راستے کے کنارے, اور اس راستے میں عبدالحمید نام کا ایک شخص ہے جو میرے والد صاحب کا دوست ہے. میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا وہ عبدالحمید جو ٹیلر ہے ان کی دکان پہ چلنا ہے, ذرا وہاں رکو. تو انہوں نے کہا ادھر ان کی دکان ہے, حالانکہ ان کی دکان ادھر نہیں ہے, اب وہ دوسری طرف چلی گئی. تو جب وہ کہتے ہیں ادھر ان کی دکان ہے تو میں تھوڑا سا چلتا ہوں تاکہ باپ کے کہنے پہ عمل ہو جائے, تھوڑا سا ادھر کو چلتا ہوں, اور چلنے کے بعد پھر کہتا ہوں ابو ان کی دکان ادھر نہیں ہے, ادھر ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں پہلے ہی ادھر کہہ دیتا کہ ابو ادھر کو نہیں چلوں گا, مجھے ادھر جانا ہے اس لیے کہ ان کی دکان ادھر ہے, تو ابا کی نافرمانی ہو جاتی ہے نا. نہیں سمجھ میں آیا؟ کوئی بہت مشکل کی بات تو نہیں میں کہہ رہا ہوں. جب ابا نے کہا کہ بیٹا ادھر کو چلو عبدالحمید کی دکان پہ جانا ہے, تو میں 2-4 قدم چل کے پھر رکتا ہوں, پھر کہتا ہوں ابو اب عبدالحمید کی دکان ادھر نہیں ہے, اب سامنے کی طرف چلے گئی. کہا ٹھیک ہے ادھر چلو. تو میں ادھر کو 2-4 قدم چل کر باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا, میں فرما برداری کا پہلے ثواب لے لیتا ہوں اور پھر اس طرف لے جاتا ہوں جہاں ان کی دکان ہے. میں اتنی بھی نافرمانی نہیں کرتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. آج کل نوجوان بچے, بوڑھے ماں باپ بچے کے لیے اپنی پوری جوانی بازاروں میں کھڑے ہو کر چیزیں بیچ کر سفید کر لیتے ہیں, جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیتے ہیں. اور یہ بچہ جب جوان ہوتا ہے من مرضی کی شادی کرتا ہے, من مرضی کا جاب کرتا ہے, من مرضی کی کاروبار کرتا ہے, ماں باپ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا. بہت بری بات ہے دوست. پڑوسی ملک کا عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک نوجوان تھا, اپنے بوڑھے ماں باپ کا اکلوتا تھا. ماں باپ نے محنت مزدوری کر کے اس کو کورس کرایا, ڈگریاں کروائی, اور جب وہ بڑی پوسٹ پر جو ہے وہ اپنی مرضی کی اس نے شادی کی, اور تھوڑا بڑا ہو گیا اور سمجھدار ہو گیا اور چاروں طرف چلنے پھرنے لگا, تو بیوی نے عجیب بات کہی اس سے, دیکھو اس ولیج کے اندر, دیہات کے اندر ہم رہتے ہیں, ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا ہے, اس طرح تو زندگی میں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے. ان بوڑھے ماں باپ کو چھوڑو, ان کو یہیں کھانسنے دو, حقہ پینے دو, ان کو یہیں چھوڑو, ہم چلتے ہیں کسی باہر ملک میں, اور وہاں جا کر وہاں کی کرنسی کمائیں گے, عیش کریں گے, مزے کریں گے. نئی نویلی دلہن کی نوجوان کو بات پسند آ گئی, اس نے پاسپورٹ سبمٹ کیا اور دونوں کے ویزے لگوائے اور سعودی عرب چلا گیا. اللہ کی شان, وہاں 18-20 سال کنٹینیو رہا. اب 20-25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور 18-20 سال وہ وہاں رہا. جوانی بھی گئی, ادھرانا پن بھی گیا, بڑھاپے میں قدم رکھ دیا, سفید ہو گئے. اللہ کی شان, ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا تھا, حج کا طواف زیارت طواف کر رہا تھا. اللہ کی شان, طواف کے دوران اس کی ایک سفید ریش بزرگ سے ملاقات ہوئی. تو اس نے چلتے چلتے کہا حضرت میں یہاں 18-20 سال سے رہ رہا ہوں, جتنے سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں اتنا ہی میرا حج ہے, ہر سال میں حج کرتا ہوں, اور عمرے تو میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میں نے کتنے کیے ہیں. لیکن عجیب بات ہے, نہ تو مجھے مینا عرفات میں مزہ آیا, نہ مجھے مزدلفہ کی رات میں مزہ آیا, نہ مجھے طواف زیارت کرتے ہوئے لطف آ رہا ہے. آخر بات کیا ہے؟ کچھ دعا کریں, میرے دل پہ تالا جیسا لگ گیا ہے. تو بزرگ نے پوچھا آپ کے والدین حیات ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر حیات ہے تو ان سے دعا کراؤ. کہا والدین حیات ہیں؟ کہ شاید حیات ہوں گے, مجھے پتہ نہیں. کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ 18-20 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ حیات ہے کہ نہیں ہے. پہلی فرصت میں آپ اپنے ماں باپ کی خبر لو اور وطن جاؤ. تمہارے جو دل کے اوپر تالے لگے ہیں, تمہارا دل جو سخت ہو گیا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ تم نے والدین کے دل کو دکھایا ہے. بس اس نے اپنا طواف پورا کیا, جو رمی 3 دن کی باقی تھی 2 دن کی وہ پوری کی, اور سیدھا اپنے گھر گیا اور اس نے بیگ پیک کیا. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اب اس نے اس کو شیر کی آنکھیں دکھائیں, خبردار تیری محبت میں, تیری باتوں میں میں نے بہت کچھ لٹا دیا,
اب میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ مزید تیری بات میں مان سکوں، لہٰذا میں جو کر رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں مجھے جانے دو۔ بیگ تیار کیا، ٹکٹ کٹوایا اور سیدھا گیا اپنے وطن۔ کسی بڑے سے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے ٹیکسی لی اور کسی انٹیریئر میں دیہات میں گیا۔ ٹیکسی چھوڑ دینی پڑی ایک جگہ، اب وہاں سے پیدل کا راستہ تھا، سوٹ کیس ہاتھ میں، بڑھاپا جسم پہ طاری، جی کمزور سا جسم، اب چلا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا منا ملا، کہے بیٹا یہاں اس نام کے ایک بڈھا بڑھیا تھے، تم اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتے ہو، کس پوزیشن میں، کس حال میں؟ کہا جناب کن بدبختوں کے بارے میں پوچھتے ہو، کن پھوٹی قسمت کے بارے میں پوچھتے ہو، بیچارے ایک ان کا اکلوتا بیٹا تھا، پتہ نہیں بدبخت کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، روتے روتے انہوں نے زندگی گزار دی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، اس بڈھے کا تو انتقال ہو گیا۔ البتہ بڑھیا ابھی زندہ ہے، بڑھیا بھی زندہ ہے، سنا ہے اس کو بھی نیم فالج ہو چکا ہے جسم پر، ایک ٹوٹی ہوئی سی کھڑیا میں پڑی رہتی ہے، لوگ کھانا دیتے ہیں تو کھا لیتی ہے ورنہ فاقہ کر لیتی ہے، البتہ کچھ بڑبڑاتی رہتی ہے، لگتا ہے اسی بدبخت کو یاد کرتی ہوگی کہ آج تک وطن سے جب سے گھر سے گیا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور ماں باپ کو زندہ مردہ کی خبر نہیں دی، شاید اسی کو یاد کرتی ہوگی۔ اب اس بچے کو کیا پتا میں جس سے بات کر رہا ہوں یہ وہی شخص ہے۔ خیر وہ تو کہہ کے چلا گیا، اس نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کیے اور آنکھوں سے رم جھم کی بارش لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ زندگی کی ایک بازی ہار چکا تھا، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ تیز تیز قدموں سے چلا، کہیں ایسا نہ ہو آخری زیارت کرنے سے پہلے میری والدہ بھی فوت ہو جائیں۔ جب دروازے پہ پہنچا دیکھتا کیا ہے، 20 سال پہلے جس جھوپڑے کو خیر آباد کیا تھا اور آخری نظر دیکھا تھا وہ اسی حالت میں ہے، لیکن پہلے اچھا تھا اب ٹوٹ چکا ہے۔ وہی چبوترا پہلے اچھا تھا اب ڈھہ چکا ہے۔ اور جیسے اندر داخل ہوا، ماں ٹوٹی ہوئی کھٹیا میں ہاتھ اس کے سینے سے لگے ہوئے اور وہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، میرے پیارے رب اگر میرا بیٹا زندہ ہے یا اللہ میرا تیرے پاس آنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ اس کو بھیج دیجئے تاکہ قبر کے اندر اتارنے والا میرا محرم تو موجود ہو، میرا کوئی محرم تو موجود ہو۔ جب اس نے الفاظ کہے ٹھیک اسی وقت اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امی السلام علیکم۔ میں نے کہا ہائے میرے بیٹا تو کس مصیبت میں گرفتار تھا، کس پریشانی میں مبتلا تھا، کس مصیبت میں گرفتار تھا۔ رونے لگی، تڑپنے لگی، حالانکہ اس وقت یہ کہہ سکتی تھی بیٹا میں تیرا سلام قبول نہیں کرتی، تو نے زندگی میں مجھے تڑپایا ہے، میں تیرا اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی، قیامت کے دن میدان محشر میں میرا ہاتھ ہوگا، تیرا دامن ہوگا اور میں حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے، کائنات کے سامنے تجھے رسوا کروں گی اور اپنی اس تکلیف کا بدلہ لوں گی جو تو نے مجھے زندگی بھر کرب میں اور تکلیف میں رکھا۔ لیکن ماں ہوا کرتی، ساری دنیا اچھوں سے پیار کرتی ہے، ماں اپنے برے سے بھی پیار کرتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو کس مصیبت میں گرفتار تھا، تو کسی قید خانے سے چھوٹ کے آیا ہے، تجھے کس نے پکڑ لیا تھا بیٹا، میری بھی خبر کسی نے نہیں لینے دی تجھ کو، بیٹا تجھے کس نے روک لیا تھا؟ ہائے میرے بیٹا میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، میں تجھے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی، لیکن میرے سینے میں تو دم ہے، بیٹا میرے قریب آ جا، میرے سینے سے اپنے سینے کو ملا دے تاکہ مجھے ٹھنڈک ملے، میرا آج بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، ماں تو ایسی ہوتی ہے زندگی بھر روح کے ٹکڑے کھا کر بھی اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتی، اپنے بچوں کو بددعا نہیں دیتی۔ جس ماں کے سینے میں اللہ پاک نے ایسا دل رکھا ہے وہ رب کریم اس ماں سے 70 گنا زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ تو ہم اپنے ماں باپ سے بھی محبت کریں، اپنے رب کریم سے ٹوٹ کے محبت کریں، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے ماں باپ کا بھی دل نہ دکھائیں اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہ کریں۔ آج قرآن پاک کے اختتام کی محفل ہے، قرآن پاک کے اختتام پر جو دعائیں کی جاتی ہیں 70,000 فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، لہٰذا ان دعاؤں پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے دل کے اندر جو بھی ہے اس کی بھڑاس نکالیں، جتنی بھی تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ یا اللہ خالی دامن لے کر، خالی جھولی لے کر آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آج ہمیں دھو مان کے پاک کر دیجیے، آج ہمیں صاف کر دیجئے۔ دیکھو دوستو، دھوبی کی دکان پر میلے کپڑے لے کر جاتے ہیں، دھوبی کبھی نہیں پوچھتا میلے کیوں لے کر آئے ہو، وہ جانتا ہے لوگوں کا کام میلہ کر کے لانا ہے اور میرا کام صاف کر کے دینا ہے۔ بھلا اللہ کیوں پوچھیں گے
میرے دربار میں تم میلے دامن کیوں لے کر آئے ہو؟ ہم تو ہیں ہی بندے، ہم تو ہیں ہی گندے، اور اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، لہٰذا اپنی گندگی کی کثرت کو دیکھ کر نہ گھبرائیں۔ ہمارے میلے کپڑوں کی گندگی زیادہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت زیادہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے کرتے نہیں تھکے تو ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک رہے ہیں؟ آج اللہ سے روزی مانگے، آج اللہ سے معافی مانگے، گناہوں کی پاکی مانگے، گناہوں کی صفائی مانگے، اللہ سے حلال روزی مانگے، صحت مانگے، عزت مانگے، کاروبار مانگے، گھر بار مانگے، جی ڈھیر ساری دعائیں اپنی ذات کے لیے بھی مانگیں اور امت کے لیے بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائٹیں آف کر دیں، سب کے سب آنکھیں بند کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے مراقبہ کریں، اللہ اللہ کریں، کوئی کسی کو نہ دیکھے، یوں سوچے آج میں اللہ کے گھر میں اکیلا ہوں اور لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والصلاۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ کہ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے؟ یا اللہ، اسی گھر کو تو بچپن سے دیکھا ہے، یا اللہ اسی در کو دیکھا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ فقیر، کچھ سفیر ایسے آتے ہیں، گھر کے بچے بھی ان کو پہچانتے ہیں، ماں باپ کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی وہی فقیر آیا ہے، وہی سفیر آیا ہے جو رمضان میں آیا کرتے ہیں۔ اللہ، امی دے دو نا ان کو، وہ پورے سال نہیں آتے، صرف رمضان میں نظر آتے ہیں۔ پھر گھر والے بھی کہتے ہیں ہاں بیٹا، ہمیں بھی ان کا انتظار رہتا ہے، دو ان کا حق ہے، ان کو دینے کا ہمارا حق ہے۔ میرے پیارے اللہ، رمضانی فقیروں کو دنیا نواز دیتی ہے۔ اللہ، ہم بھی تو رمضانی فقیر ہیں، اللہ ہم بھی تو آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہم بھی تو آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ، دنیا والے رمضانی فقیر کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ہم بھی تو رمضانی فقیر ہیں، آپ ہمارا خیال کر لیجئے، اللہ آپ ہمارا خیال کر لیجئے، اللہ محروم نہ کیجئے، اللہ محروم نہ کیجئے، اللہ محروم نہ کیجئے، نواز دیجئے اللہ، نواز دیجئے اللہ، نواز دیجئے اللہ، اس گناہوں کو معاف کر دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، بیماریوں سے شفا دے دیجئے، قرضوں سے نجات دے دیجئے، مرضوں سے نجات دے دیجئے، اپنے مقبول محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، رات گہری ہو چکی، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، دنیا کے ججوں نے اپنی عدالتوں میں تالے ڈال دیے، لیکن میرے پیارے رب، آپ کے رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ کہ اللہ، نہ آپ کو نیند ہے نہ آپ کو اونگ ہے، یا اللہ آپ کے دروازے تو رحمت کے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اندھیری رات میں اگر کوئی فقیر بس اڈے پہ سویا ہوا ہو اور اس کو نیند نہ آ رہی ہو، اٹھ کے چلتا ہے اور بستی والوں کو پکارتا ہے، وہ جانی کے رہنے والوں، وہ بستی کے رہنے والوں، میں ایک پردیسی فقیر تھا تو اس اڈے پہ سویا ہوا تھا، بھوک نے مجھے سونے نہیں دیا، آدھی روٹی کا سوال ہے، آدھی روٹی دے دو، ایک چمچ سالن دے دو، میں بھی تمہاری طرح کھا پی کے آرام کے ساتھ سو جاؤں گا، بھوک مجھے سونے نہیں دے رہی۔ میرے پیارے اللہ، یہ لفظ سن کر ظالم سے ظالم آدمی بھی بیوی کے منوں کو پکڑ کے جھنجھوڑے گا اور کہے گا پیاری دیکھ، کوئی سچا فقیر روٹی کا سوال کرنے رات کو آیا ہے۔ اس لیے اگر ڈلیا میں روٹی نہ ہو، 2 روٹی کا آٹا گوندھ کر جلدی سے پکا کے دے دے۔ پیارے اللہ، غرض
اندھیری رات میں اگر کوئی روٹی کا سوال کرے اس کی فقیر کی جھولی میں روٹیوں کی برسات ہو جاتی ہے، روٹیوں کی برسات ہو جاتی ہے۔ مولا جی اندھیری رات میں ہم آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے، روٹی کا فقیر تو ایک دروازے پہ مانگتا ہے، نہیں ملتی تو دوسرے دروازے والا دے دیتا ہے، وہاں بھی نہیں ملتی تو تیسرے دروازے والا دیتا ہے۔ مسئلہ روٹی کا نہیں ہے، اور روٹی کے لیے تو لوگوں کے دلوں میں بھی آپ نے جگہ رکھی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم تو آپ سے ہدایت کے فقیر بن کر آپ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور ہدایت آپ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ جی دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کتنے بے گھر بے در بے سہارا ہیں، ان کو سکون و سہارا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ نجات کے راستہ نکال دیجئے یا اللہ، حلال روزی عافیت کے ساتھ تھوڑی محنت میں زیادہ سے زیادہ عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس بستی کی حفاظت فرما، بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اہل ایمان جہاں جہاں بستے ہیں اللہ ان کو شفا اور صحت عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما یا اللہ۔ پوری دنیا میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں یا اللہ، سب کو دفع دور فرما یا اللہ۔ کفر سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے یا اللہ، ہر طرف کفر کا زور ہے اور برائیوں کا شور ہے، یہاں تک کہ حق بات کو سننا اب پسند نہیں کر رہے ہیں یا اللہ۔ وہ صدا لا الہ الا اللہ جو بلند ہوا کرتی تھی، اب لوگ اس کو سننا بھی پسند نہیں کر رہے۔ میرے پیارے اللہ، اب معاملہ میرا اور آپ کا نہیں رہا، اب معاملہ ہمارا اور آپ کا نہیں رہا یا اللہ، اب معاملہ آپ کی ذات کا آپ پڑا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے دین کا معاملہ پڑا ہے کہ اللہ آپ نمٹ لیجئے، اللہ آپ نمٹ لیجئے، اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ امت کمزور ہوئی ہے، آپ کمزور نہیں ہوئے ہیں، آپ کا دین کمزور نہیں ہوا ہے، دین کی دعوت کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ آپ اللہ ہیں، اللہ آپ اللہ سے اللہ، آپ پہلے بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ویسے ہی ہیں، آئندہ کل بھی ویسے ہی رہیں گے۔ ساری دنیا ختم ہو جائے، آپ ختم ہونے والے نہیں ہیں یا اللہ، آپ باقی، آپ کا نام باقی، باقی سب کچھ فانی ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ہم سب کے سب آپ کی طرف گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ حالات سے نمٹ لیجئے، اللہ حالات سے نمٹ لیجئے یا اللہ، امت کا سہارا بن جائیے، امت کا سہارا بن جائیے یا اللہ، امت کا سہارا بن جائیے۔ میرے پیارے رب، وہ حکمراں جو حلف اٹھاتے ہیں اس بات کا ہم سب کو لے کے چلیں گے اور ہم سب کا ساتھ دیں گے، ہم سب ترقی پر غور کریں گے، آج وہ حکمراں جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو لنچنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو زندہ مارا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، جو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، لیکن ان کے کان پہ جوتی رینگتی۔ میرے پیارے اللہ، سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں یا اللہ، ان جھوٹوں کو ہدایت دے دیجئے، اور اگر ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو یا اللہ، ان دھرتی کے وجود کو پاک کر دیجئے، جو دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے یا اللہ، ان کی جگہ ہمیں ایسے نیک صالح حکمراں عطا فرما جو اپنے درد کو، اپنے درد سے زیادہ امت کے درد کو درد سمجھتے ہوں، انسانوں جن کے اندر انسانیت ہو، جن کے اندر مانوتا ہو یا اللہ، ہمیں ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے یا اللہ۔ اس پیارے وطن کی حفاظت فرما، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ، امن اور سکون قائم فرما یا اللہ۔ جو افراد، جو تنظیمیں یا اللہ، جو افراد، جو تنظیمیں انسانوں کو مارنا چاہتی ہیں، ختم کرنا چاہتی ہیں، وہ مذہب کے نام پر اور میٹنگیں بلاتے ہیں اور اہل ایمان کے اور اہل اسلام کے نام لے کر برا بھلا کہتے ہیں اور مارنے کی بات کرتے ہیں۔ میرے پیارے رب، ایسے ظالموں کا اور ایسے مجرموں کا مقدمہ ہم آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا کی عدالت تو پکڑتی ہیں اور پھر چھوڑ دیتی ہیں، میرے پیارے اللہ، ہم آپ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو دے دیجئے، اور نہیں ہے تو بوٹی کر دیجئے، نہیں ہے تو ختم کر دیجئے، نہیں ہے تو ختم کر دیجئے، نہیں ہے تو ختم کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اس دھرتی کو پاک کر دیجئے اللہ، ایسے انسانوں کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دیجئے اللہ۔ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، رمضان مبارک میں جانے کتنے ہزار لاکھ قرآن پاک پورے ہوئے ہیں
میرے پیارے اللہ سب کو قبول فرما لیجیے یا اللہ سب کا ثواب یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو آ کے جا چکے ہیں جو موجود ہیں اور جو آنے والے ہیں سب تمام اہل ایمان مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے تمام کی روحوں کو ثواب پہنچا دیجیے سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے اور جن کی مغفرت ہو چکی ہے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجیے مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ وہ خانقاہیں اللہ شکایہ جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے شعبے کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کی مدد فرما سب کو شکر و شکر بن کر آپ اس میں باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما کہ اللہ جو جوان بچے اور بچے عمر کو پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کو نیک ساتھ رشتے عطا فرما جن کی سگائیاں منگنیاں ہو چکی ہیں یا اللہ ان کو سادگی سنت و شریعت کے مطابق اللہ نکاح کرنا آسان فرما جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا میاں بیوی میں آج تک سچی محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ سچی الفت و محبت پیدا فرما کہ اللہ محبت پیدا کرنا بھی آپ کا کام ہے کہ اللہ یہ چیز نہیں آپ عطا فرما اور پیارے اللہ جن کی عورتیں امید ہوتے ہیں میرے پیارے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما بیٹے بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما خوبصورت ہو نیک سیرت ہو ہر عیب سے پاک ہو کہ اللہ ظاہری باطنی ہر عیب سے پاک ہو کہ اللہ ایسی اولاد عطا فرما میرے پیارے رب اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بات وہ کہنا چاہتے تھے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے ان کو موقع نہ مل سکا آپ سب دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں دل کے ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں کہ اللہ سب کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما کہ اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما میرے پیارے اللہ رمضان کے تینوں عشرے گزر رہے ہیں دو گزر چکے اور تیسرا بالکل قریب اختتام ہے اللہ ہم حق ادا نہ کر سکے کچھ مانگ نہ سکے اللہ جی بس ایک درخواست آپ سے ہے میرے پیارے اللہ ایک درخواست آپ سے ہے اور وہ درخواست یہ ہے کہ اللہ ایک نظر محبت کی آپ اس مجمع پہ ڈال دیجیے ایک نظر محبت کی ڈال دیجیے اللہ اس مجمع پہ دیکھ لو اللہ جہاں دنیا میں یا اللہ آن لائن اس دعا میں شریک ہیں یا اللہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سب پر محبت کی ایک نظر شفقت کی ایک نظر رحمت کی ایک نظر ڈال دیجیے تیری ایک نظر کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفتوں کا خیال ہے اپنے دل کا میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے میرے پیارے اللہ بس ایک نظر 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 ڈال دیجیے کام بن جائے گا کام بن جائے گا مقام بن جائے گا ورنہ ناکامی مقدر بن جائے گی میرے پیارے اللہ معاف کر دیجیے کہ اللہ خوشیاں دکھا دیجیے کہ اللہ بہاریں لگا دیجیے بہاریں کھلا دیجیے خوشیاں دکھا دیجیے رحمتیں عطا فرما دیجیے برکتیں عطا فرما دیجیے اور ہمیں کثرت دیندار بنا دیجیے اور کثرت اپنا نیک بندہ بنا دیجیے اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرما ہم ولیوں کا سردار بنا کے قبول فرما میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما میرے پیارے اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ساری دنیا کے اداروں کی چھٹی ہو گئی لیکن یہ معصوم بچے اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ اللہ معتکفین کی یہ خدمت کرتے ہیں معتکفین کو چند گھنٹے رات کو سو بھی جاتے ہیں لیکن یہ بچے جاگتے رہتے ہیں دسترخوان لگاتے ہیں یا ملاق کھانا باہم پہنچاتے ہیں میرے پیارے رب کسی بچے کو محروم نہ فرمائی اللہ کسی کو محروم نہ فرمائی سب کو نواز دیجیے سب کو نواز دیجیے خدمت کرنے والی جماعت اور ہمارے بھٹیارے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ہر فرد کو گرم گرم روٹی پہنچاتے ہیں گرم سالن پہنچاتے ہیں یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جتنی جائز نیک تمنائیں عافیت سے پوری فرما کبھی رسوا نہ فرما عزت عطا فرما ذلت سے حفاظت فرما ان کے گھروں کے اندر جو پرابلم پریشانی ہے ان کو دور فرما دلوں کے اندر جو امیدیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما یا اللہ ان بستی کی حفاظت فرما بستی میں جتنے علماء صلاح ہیں محبتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما مساجد کے ائمہ کی حفاظت فرما مدارس مکاتب کے تعلیم کرنے والے اساتذہ کی حفاظت فرما میرے پیارے اللہ پوری دنیا کے اہل ایمان کی حفاظت فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم